الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 179 ہے، اور اس سے پہلے سورہ الرعد کی آیت نمبر 22 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 23 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، یعنی سدا بہار باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم خوشخبری دی ہے کہ ومن صلح من آبائہم و ازواجہم، کہ جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں میں سے، یعنی جو نیک اور صالح اولاد ہے، اور ان کے باپ دادا جو صالح ہوں گے، یعنی ایمان کی شرط ہے، ایمان ہو، اس کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہوں، اگرچہ کہ وہ ان درجات پر نہ پہنچے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان مقامات پر فائز فرمائے گا جو اعلیٰ مقربین کے درجات ہیں۔ تو وہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل نسب و سحر ینقطع، کہ میرے نسب اور میرے سبب کے علاوہ تمام اسباب اور تمام انساب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کفار کی قرابتیں اور ان کی دوستیاں منقطع ہو جائیں گی، لیکن اہل ایمان کی قرابتیں اور دوستیاں باقی رہیں گی، کیونکہ یہ رشتہ داریاں اور دوستیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہوئی ہیں، اور سارے مومن حضور کے روحانی فرزند ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ تو یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کے تعلقات منقطع نہیں ہوں گے، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے، یعنی ان کی دوستیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل جنت ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان متقین کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے ان کے تعلقات رکھنے والے اہل ایمان کو بھی جنت میں ان مقامات پر فائز فرمائے گا کہ جن مقامات پر وہ اعلیٰ اور مقربین جو ہوں گے وہ فائز ہوں گے۔ اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، آپ کی تمام خصوصاً ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار، وہ اس مقام پر فائز ہوں گے جہاں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے ان کے قرابت داروں کو ایمان کی شرط کے ساتھ جو ہے ان مقامات پر فائز فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، یعنی ہم ان کی اولاد کو، یعنی جن کے باپ دادا نیک صالح تھے اور ان کی اولاد نے بھی جو ہے ایمان کے ساتھ نیکی کی، لیکن نیکی کر کے اس مقام و درجے پر نہیں پہنچ سکے جس مقام پر ان کے آباء و اجداد پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے، یعنی ان نیک صالحین جو باپ دادا گزرے ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو بھی اس مقام پر فائز فرمائے گا جس پر وہ ان کے آباء و اجداد فائز ہوں گے۔ اور کیا فرمایا کہ وما التناہم من عمل من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، یعنی وہ جو نیک صالح آباء و اجداد ہوں گے تو ان کے عمل سے بھی کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، اور جو ہے وہ کم کر کے ان کو کوئی ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی عزت افزائی کے لیے ان کا کم درجہ ہونے کے باوجود ان کو اس اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے جنت میں، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے۔ کیا کہیں گے یہ فرشتے؟ کیا صدائیں دے رہے ہوں گے؟ یہ صدائیں ہوں گی
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ تو یہ سلام، یہ صدائیں جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے زندگی دین پر استقامت کے ساتھ گزاری، صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رہے، تو ان کے لیے یہ صدائیں ہر طرف سے سلام کی آ رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ غزوہ احد کے بعد جو شہدائے احد تھے، تو ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سال کی ابتدا میں شہدائے احد کے مزارات پر، ان کی قبور پر تشریف لے جاتے، اور آپ وہاں پہنچ کر اس طرح سلام پڑھتے کہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا، پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو یہ سلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے ہر سال کی ابتدا میں۔ نہ صرف یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد یہ عمل فرمایا کرتے، بلکہ خلفائے راشدین نے بھی اس عمل کو اسی طرح دہرایا، یعنی ہر سال کی ابتدا میں خلفائے راشدین بھی اسی طرح شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور اس طرح سلام پیش کرتے۔ اور یہی وہ بنیادی دلیل ہے بزرگان دین کے آراء مبارکہ کی۔ یہ جو عرس ہوتا ہے بزرگوں کا، نیک اور صالحین بندوں کا، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ سال کی وہ جو ایک ابتدائی تاریخ جو ہوتی ہے اس میں عرس کیا جاتا ہے، اور ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو بیان کیا جاتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اس کی اصل یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر ہر سال کی ابتدا میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا فرشتے سلام کریں گے، سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ اب ان کے بعد یعنی یہ اللہ کے نیک صالحین بندوں کا ذکر تھا، اللہ کے جو فرمانبردار بندے ہیں، جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، ان کا ذکر تھا۔ ان کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ ڈالا۔ ان کے بارے میں بتایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے۔ یہ ان کی صفات ہیں، یعنی پہلے مومنین کی اور صالحین کی صفات تھیں، اب ان لوگوں کی صفات ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کو توڑ ڈالا۔ کہا کہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کئی مرتبہ کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو معبود تسلیم کرتے ہیں، اسی کے نظام کو مانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، اور جو نظام اور جو تعلیمات، جو معاشرت اور سیاست کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب ان طریقوں کو، اس نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اختیار کرنا، کسی اور نظام کو اس نظام پر ترجیح دینا، یہ اصل میں اس وعدے کو توڑنا ہے جو اللہ سے کیا ہے وعدہ ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو وعدہ کیا اس کو توڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا اللہ نے کہ انہیں جوڑا جائے، یعنی جو نیک صالحین تھے ان کی صفت یہ تھی کہ وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جو اللہ سے وعدے توڑتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑ دیتے ہیں، وہ ان کو توڑتے ہیں، وہ ان کو جوڑتے نہیں ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، تو ان رشتوں کے متعلق جو ہے وہ کاٹتے ہیں ان کو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے، اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔
یعنی اور طریقہ ان کا یہ ہے کہ زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ فتنہ فساد کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں اسی فتنہ و فساد میں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، طرح طرح کی جو فساد ہیں، اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمیں ادھر سے مال آ جائے، ادھر سے یہ ہو جائے، ادھر سے وہ ہو جائے، اس کے لیے سارے جھگڑے، یہ فساد، یہ ظلم، یہ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ نافرمان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کی وعدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے نہیں بلکہ ان کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان لوگوں پر اللہ کی پھٹکار برستی رہتی ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ وعدوں کو توڑنے والے ہم نہ بنیں بلکہ وعدوں کو جوڑنے والے بنیں۔ تو یہ جس مال کے لیے، جس متاع کے لیے سارا ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس طرح توڑنے سے ہمارے پاس مالی دنیا زیادہ آ جائے گا؟ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ مالی دنیا کا آنا جانا، اس کا ہونا نہ ہونا، یہ کس کی مشیت پر ہے؟ فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق فراخ ہے تو وہ کوئی اللہ کا نیک ہے، وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، اور جس کا رزق تنگ ہے تو وہ کوئی نعوذ باللہ وہ اللہ کی غضب کا شکار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ رزق دیتا ہے، یہ تو اس کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو رزق جو ہوتا ہے وہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ جس کو اللہ ایمان کی دولت دے، یہ ہے اصل چیز۔ ایک کافر ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر عیش عشرت موجود ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو آپ سمجھیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ اور جس کے پاس دنیا کی بظاہر کوئی نعمت نہیں ہے لیکن ایمان کی نعمت موجود ہے تو اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی جو پیٹھ مبارک تھی، جسم مبارک تھا، اس پر نشان پڑے ہوئے تھے چٹائی کے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے۔ تو پوچھا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ چٹائی کے نشان جو ہیں وہ آپ کے جسد اطہر پر نظر آ رہے ہیں، نشان نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کیسر و کسریٰ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو مجھے اس لیے جو ہے رونا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا اللہ نے ان کے لیے چھوڑی ہے، ہمارے لیے تو آخرت بنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ نے جس طرح زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ ہے اصل صورت۔ یعنی دنیا کے مال و متاع پر نظر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کس کے پاس کم ہے، کس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر کہیں تو یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں، یہ جو سب گھاٹیاں ہیں، ان کو ہم سونے کی بنا دیں اور آپ کے ساتھ چلیں، جہاں آپ جائیں ان کے ساتھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ یہ سب کچھ سونے کے پہاڑ بن جائیں اور میرے ساتھ چلیں پھریں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن تیری نعمتیں ملیں اور میں ان کو کھاؤں اور اس پر شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو اس پر صبر کروں۔ تو یہ وہ کردار ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کفار بڑے مسرور ہیں دنیاوی زندگی کی راحتوں سے، دنیا کی عیش و عشرت میں ایسے گم ہیں، وہ سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں
مگر متاع حقیر، یہ تو حقیر سی متاع ہے، حقیر سا ساز و سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی جو ہے وہ حقیقت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو حیثیت ہے وہ ایسے کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے، سمندر میں ڈال کر انگلی کو نکالے تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوا آئے گا؟ بالکل معمولی سا پانی لگا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی مثال ہے دنیا اور آخرت کی، یعنی دنیا جو ہے وہ کیا ہے، جو آپ نے انگلی ڈالی اور اس میں پانی جو لگا ہوا آیا، یہ ساری دنیا ہے، اور آخرت وہ سمندر ہے جس میں ایسا پانی ہے کہ جس کا ہم حساب نہیں کر پاتے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں جس پر انسان کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اور جس پر انسان غرور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال اس طرح بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک بکری کا مردہ بچہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دنیا کی مثال جو ہے بیان فرمائی اپنے صحابہ کو۔ کیا فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس مردہ بچے کو، مردار کو خرید لے؟ کہا کہ اس کو خریدے گا کون؟ اس کو تو فری میں کوئی دے تو اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک حقیر ہے، یعنی جب اس مردہ بچے کو، بکری کا جو مردہ بچہ ہے، اس کے گھر والوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا حقیر سمجھتے ہوئے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر دنیا ہے۔ اس دنیا پر جس پر ہم فریفتہ ہیں، جس پر جان دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تو یہ حیثیت ہے، اور ہم اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مالداری کی وجہ سے دوسروں کی تعظیم کرے، یعنی تعظیم اس لیے کر رہا ہے کہ یہ شخص بڑا مالدار ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، تو فرمایا کہ جو مالداری کی وجہ سے تعظیم کرے اور فقیری کی وجہ سے تحقیر کرے، یعنی کسی شخص کی تحقیر اس لیے کرتا ہے کہ یہ فقیر آدمی ہے، تو فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے مقامات سے دور رہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ فتنوں کے مقامات کون سے ہیں؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیروں کے دروازے، یہ امیروں کے جو دروازے ہیں یہ فتنوں کے مقامات ہیں، یہ فتنوں کی جگہ ہیں، فرمایا کہ ان سے دور رہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ تو بچھو ہے، مال و دولت بچھو ہے، اس کے کاٹے کا منتر اگر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کے کاٹے کا منتر کیا ہے؟ بھائی ایک سانپ ہوتا ہے اور ایک سپیرا جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، لیکن ایک عام آدمی نہیں پکڑ سکتا، تو وہ کیسے پکڑتا ہے کہ اس کو اس کا منتر آتا ہے، اس کا منتر آتا ہے، وہ اس کو اس کا طریقہ آتا ہے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے اور کس طرح اس کے زہر سے بچنا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال و دولت بھی کیا ہیں؟ بچھو ہیں، یعنی ان کے اندر زہر ہے، اس کا ایک ڈنک ہوتا ہے، اگر اس کے کاٹے کا منتر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا منتر کیا ہے کہ جس سے اس کے زہر سے بچا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ منتر اس کا یہ ہے کہ حلال کماؤ اور صحیح اور حلال جگہ پر اس کو خرچ کرو، یہ اس کا منتر ہے۔ اگر حلال نہیں کمایا جائے گا، اور اگر بالفرض حلال کما بھی آپ نے لیا لیکن اس کو حلال اور صحیح مقام پر خرچ نہ کیا تو بس اس نے آپ کو ڈنک لگا دیا، زہر جسم کے اندر سرایت کر گیا، جس نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اس کا منتر تمہیں آنا چاہیے، جو اس کا منتر جانتا ہو، یعنی حلال کما کر صحیح مقام پر صحیح جگہ پر حلال طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہو تو وہ اس کے زہر سے بچ جائے گا، لیکن جس نے اس کے برعکس کیا وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا، گویا اس کو بچھو نے کاٹ دیا، زہر اس کے اندر چلا گیا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اس کا زہر اس کے جسم میں چلا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن جب انسان آخرت میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس زہر نے تو سب کچھ برباد کر دیا، وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ اس سے
ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر متاع حقیر، یہ حقیر سا سامان ہے، تو اس دنیا پر انسان کو پھولنا نہیں چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کافروں کا طرز عمل، فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ تو کفار جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے بہانے کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، کبھی کہتے تھے یہ معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، یہاں ندیاں کیوں نہیں بہنے لگتی ہیں، یہاں باغ کیوں نہیں بن جاتے ہیں، یہاں نہریں کیوں نہیں جاری جاتی، کھیت کیوں نہیں بن جاتے ہیں، یہاں یہ یعنی دنیاوی، ظاہر ہے کہ ان کی ساری سوچ ساری فکر دنیا میں گم ہے۔ تو کہتے تھے یہ نشانی کیوں نہیں آ جاتی، وہ کیوں نہیں آ جاتی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھائے۔ بھائی یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ کنکر جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، کنکریاں بول پڑیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاند کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دیا اور سورج کو پلٹ دیا، اور بے شمار معجزات۔ یہ سارے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور پھر بھی کہیں کہ جی یہ معجزے آ جائیں، وہ معجزے آ جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قل، آ فرمائیے، آ فرمائیے، نشانیاں تو بہت ہیں، نشانیاں تو ہر طرف پڑی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نشانیاں نشانی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نشانیاں دکھائی بھی ہیں، لیکن نشانیوں سے ایمان دل میں نہیں آتا ہے کہ معجزات ہی طلب کرتے رہیں اور اس سے ایمان آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے بھی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تڑپ، کہ ایمان کی تڑپ ہوگی تو ایمان آئے گا نا۔ آخر جو ایمان لائے تھے تو انہوں نے بھی تو دیکھا، ان کو تو معجزات نظر آ گئے، ان کو معجزات نظر آئے، وہ تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا تھا انہوں نے بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی کیا کہا کہ جی یہ تو سب جادو ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ فرمائیے قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، نشانیاں تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور رہنمائی فرماتا ہے اپنی بارگاہ قرب کی طرف جو صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے۔ یعنی ہدایت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس طرف چلنا چاہتا ہے، جو اس راستے پر آنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہدایت کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ایمان کی تڑپ رکھتے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر الہی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن کس سے ہوتے ہیں؟ ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جیسے ایک مریض ہوتا ہے، وہ دوا کھاتا ہے تو وہ صحتیاب ہوتا ہے، ایک پیاسا جو ہوتا ہے پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، ایک بھوکا جو ہے کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے تو اس کی بھوک جو ہے مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ذکر الہی کرتا ہے، یاد خدا کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کو ایک قلبی اطمینان ملتا ہے، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیفیں چھٹ جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کہ یہ ذکر اللہ جو ہے جو اطمینان دیتا ہے یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی ہے۔ انسان سمجھتا ہو کہ میرے پاس دنیا کا سارا مال آ جائے، میں اطمینان مجھے آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سکون ان چیزوں سے آ ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو چین، دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ملا کرتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، در المنصور تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے ذکر الہی کے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جو دوستی ہے، جو محبت ہے، وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، جو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے یاد الہی سے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کیے، مجدہ ہو ان کے لیے اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ طوبی ہے ان کے لیے خوشخبری ہو۔ یہ طوبی کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ جنت ہے، یا طوبی کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا یہ درخت ہے، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے گا، یعنی اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ 100 سال تک سوار جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ مجدہ ہو ان کے لیے اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان لوگوں میں بنائے جو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے والے ہیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک قوم میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی قومیں، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا۔ فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی پہلے رسول اور نبی یہاں لوگوں میں آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، پہلے قومیں گزری ہیں ان کے پاس بھی آتے رہے، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی وہ سناتے رہے، لیکن کفار کا طریقہ کیا رہا ہے کہ وہ انکار کرتے رہے۔ تو یہ کفار اگر انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اللہ پر ایمان اگر نہیں لاتے اور رحمان کا انکار کرتے ہیں، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، فرمائیے کہ وہی میرا پروردگار ہے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل جو ہے وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اور بڑا خوش ہوا اور بھاگتا ہوا گیا اپنے لوگوں کے پاس، کفار کے پاس، کہنے لگا بھائی دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے 2 خداؤں کو ماننے لگا ہے۔ تو آئے کہنے لگے کہ جی یہ 2 خدا ہیں، یا اللہ یا رحمان، اللہ رحمان۔ تو فرمایا کہ رحمان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ 2 خدا نہیں ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمانیت کو نہیں مانتے۔ تو ان سے آپ کہہ دیں کہ ہوا ربی لا الہ الا ہو، وہی میرا پروردگار ہے، نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے۔ یہ سارے نام اسی کے ہیں، وہی رحمان ہے، وہی اللہ ہے، وہی رحیم ہے۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر ہی میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی جناب میں رجوع کیے ہوں۔ میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے اور میں رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں، ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہی بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تیز ہوا چلنے لگتی، تیز بارش آنے لگتی، کوئی گھٹا آنے لگتی، آپ فوراً جو ہے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے تھے۔ تو مطلب ہمیں بتایا کہ جب بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، کوئی معاملہ ہو ہماری زندگی کا، تو اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رجوع کرو گے تو کل بھی اطمینان ملے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، غم اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، وہ کافروں کا وہی طریقہ، وہی طرز عمل اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ جی آپ یہ معجزہ لائیں، وہ معجزہ لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عصا لے کر آئے تھے اور وہ ڈالتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو آپ بھی ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دیں، ہم ان سے بات کریں گے، وہ کہیں کہ جی ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں
کہ جی آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، تو آپ یہ معجزہ دکھائیں، آپ یہ دکھائیں، آپ وہ دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن آ گیا، بھائی اہل عرب جو ہیں وہ ادب، بلاغت اور ان چیزوں میں کمال ان کو تھا، تو اللہ نے قرآن ایسا ہی اتارا ہے کہ جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں، اس سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے اثر سے پھٹ جاتی زمین، یا مردوں سے اس کے ذریعے بات کی جا سکتی، یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں تھا؟ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کر دیتا، تمہارا جو فرمائش کر رہے ہو تم وہ پورا کر دیا جائے معجزہ۔ لیکن نبی کے آنے کا مقصد فرمائشی معجزوں کو پورا کرنا نہیں ہوتا، نبی کے آنے کا مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو معجزوں کی لگائے جا رہے ہیں، رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے اندر یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے، سب کام اس کے اختیار میں ہے، جب وہ جیسے چاہتا ہے، جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، بھائی ہم وہ ایمان نہ لائے، کیا نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اب ایمان والوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ یہ لوگ یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھا دیں تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ ہوتی ہے ایک تڑپ ہوتی ہے کہ جی ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے تاکہ یہ سب ایمان لے آئیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے افلم ییأس، کیا وہ نہیں جانتے؟ ییأس کا مطلب جو ہے بعض لوگوں نے مایوس ہونا بھی کیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مجاہد اور حسن نے اس کا معنی جاننے کے کیے ہیں کہ افلم ییأس، کیا نہیں جانتے الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، کیا نہیں جانتے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ بھائی اللہ چاہتا تو سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کافر کوئی ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ اس کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف تھا، اس کی حکمت یہ نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت اختیار کرے نا۔ اللہ نے اسباب سارے رکھیں، ہدایت کے اسباب بھی رکھ دیے ہیں اور ضلالت کے اسباب بھی بنا دیے ہیں، اور فرمایا کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے جس راہ کو وہ اختیار کرے گا ویسی اس کو جزا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایسا ہو جائے ایسا نہیں ہو جائے، اللہ چاہتا تو سارے ایمان والے ہوتے، تو یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ، یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں کے گرد و نواح میں، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کے وعدے کے ظہور کا دن، یعنی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کا دن آ جائے، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ جیسے اس نے فرمایا وہ ویسے کہ ویسے پورے ہو رہے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ کے وعدوں میں کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا، جو اللہ نے وعدہ کیا اسے پورا کر کے چھوڑا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ اور بے شک تمسخر اڑایا گیا رسولوں کا جو آپ سے پہلے گزرے، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ سے جو ہے طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو کیا ہوا ہے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟
فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ڈھیل دی کافروں کو کچھ عرصے تک، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، ظالموں کو، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ وہ ڈھیل ہم دنیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، بھئی آخرت کے مقابلے میں تو یہ چند گھڑیاں ہیں، چند منٹس ہیں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ڈھیل دی جاتی ہے اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہی حق ہے اور یہی سب کچھ ہے اور یہ ہے فلاں ہے اور ان کے پاس دنیا کی یہ نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پہلے جو رسول تشریف لائے اور قوموں نے ان رسولوں کو، نبیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو بھی مہلت دی ہے، فوری نہیں پکڑا۔ یعنی انسان کا جو کردار ہے کہ انسان جو ہے جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کے مجھے جزا بھی جلدی مل جائے، سزا بھی فوراً ہو جائے۔ اللہ کا قانون اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دی ہے، وقت پر ہر چیز ملتی ہے، وقت پر جزا بھی ملے گی اور وقت پر سزا بھی ملے گی۔ جو وقت اس کے لیے اللہ نے مقرر و متعین کر دیا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ کچھ عرصے تک ڈھیل دی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، یعنی ڈھیل کے بعد جب وقت مقرر آیا تو پھر ان کو سزا دی گئی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کیسا بھیانک تھا میرا عذاب۔ فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ اللہ نے ان قوموں کا کیا حشر کیا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال نیک و بد کے ساتھ، ان کے بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان مشرکین نے بنا لی اللہ تعالیٰ کی شریک، مشرکوں نے اللہ کی شریک بنا لی ہیں اور وہ اللہ کو نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس اختیار ہیں نعوذ باللہ اللہ کے پاس بھی ایسے اختیار ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی، ہوا قائم، قائم کا مطلب یہاں نگہبانی کرنا ہے، وہ متولی ہے، وہ ہر ایک کا نگہبان ہے، ہر ایک کے ہر حالت سے واقف ہے وہ۔ تو اللہ وہ ہے کہ جو ہر ایک کا نگہبان ہے، ہر ایک کے نیک اور بد عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو بتوں کے ساتھ جو ہے مثال دی جا رہی ہے، کیا وہ بتوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے؟ وہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جو خود کھا نہیں سکتے، جو خود پی نہیں سکتے، جو خود چل نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا کہ ان مشرکوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ کے شریک۔ قل سموہم، فرمائیے ذرا نام تو لو ان کا، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، نادانو کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی بات سے جسے وہ ہمدان ساری زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی یاوہ گوئی کر رہے ہو؟ یعنی یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ ایسی بات کر رہے ہو کہ جس کو اللہ نہیں جانتا زمین اور کائنات کے اندر، کہ کوئی اور بھی اس کے شریک ہیں، اللہ نہیں جانتا، تم جانتے ہو، یا تم یاوہ گوئیاں کر رہے ہو، یعنی اپنی طرف سے باتیں یہ ساری بنا رہے ہو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اپنی طرف سے تم باتیں بنا رہے ہو، اس لیے کہ کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کائنات کا الہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب، اور روک دیے گئے ہیں راہ راست سے۔ بتایا گیا ہے کہ کافروں کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا گیا، یعنی انسان جب برے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ بری راہ اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے، وہ اسی کو حق اور سچ سمجھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہی صحیح ہے، بس اسی پر چلتا رہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جس کو اللہ گمراہ ٹھہرا دے کہ اس نے ہدایت نہیں پانی ہے، تو کون ہے جو اس کو ہدایت دے دے؟ اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت تو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوگی، جو ہدایت چاہتا ہوگا۔ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اور ہدایت سے دور بھاگتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی فرد اس کو ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ فرمایا کہ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان بدبختوں کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہوگا، یعنی ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا
اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، اور وہ بڑا سخت ہے، اس کا تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ تو وہاں اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، بلکہ دنیا میں بھی جب اللہ ان کو سزا دے گا تو اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ دنیا بھر میں اس وقت دیکھیں، جو اللہ کی پکڑ ہے، جو گرفت ہے، تو کوئی ہے اس سے بچانے والا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ نے واضح کیا ہے کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو نہ دنیا میں اس کو کوئی بچا سکتا ہے اور نہ آخرت میں اسے کوئی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اور دونوں جہان میں ہمیں جو ہے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔